یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کی زندگی کا محور ہمیشہ لڑائی، غصہ اور انتقام تھا۔ اس کا نام ریاض تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر کا مشہور غنڈہ تھا۔ اس کی زندگی کا ہر دن نئے مسائل اور نئے جھگڑوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ لیکن ایک دن اس کی زندگی میں ایک ایسی لڑکی آتی ہے جس کے عشق میں وہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ ریاض کا بچپن بھی عام بچوں کی طرح نہیں گزرا تھا۔ اس کے والدین ہمیشہ اسے نظر انداز کرتے اور وہ سڑکوں پر وقت گزارتا تھا۔ اس کے دوست وہ تھے جو طاقتور تھے، جو اس کے ساتھ مل کر دوسروں سے لڑتے تھے اور جو اس کی طرح قانون سے بے پرواہ تھے۔ ریاض نے جوانی میں قدم رکھا تو اس کی شہرت غنڈہ گردی اور بدتمیزی کی وجہ سے بڑھنے لگی۔ شہر کے ہر علاقے میں اس کا نام تھا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ریاض کے لیے زندگی کا مقصد صرف ایک ہی تھا: طاقت، عزت اور خوف۔ اس کے لیے محبت اور رشتہ کچھ معنی نہیں رکھتے تھے۔ اس کی زندگی میں اگر کچھ تھا تو وہ تھا انتقام، جو اس نے اپنے والدین کی طرف سے ملے ہوئے نظر انداز ہونے کی وجہ سے دل میں پال رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ جب تک وہ طاقتور نہیں بنے گا لوگ اسے اہمیت نہیں دیں گے۔ ایک دن ریاض کے شہر میں ایک نئی لڑکی آئی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ ایک معصوم اور شریف لڑکی تھی جو اپنے والدین کے ساتھ شہر میں نئی نئی آئی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت ذہین تھی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ فاطمہ کی زندگی سادگی اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی دنیا میں غصہ یا انتقام کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پہلی بار جب ریاض نے فاطمہ کو دیکھا وہ اس کی معصومیت اور سادگی سے بے حد متاثر ہوا۔ فاطمہ کا چہرہ، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو ریاض کو بے چین کر دیتا تھا۔ ریاض کا دل کبھی بھی محبت کی حقیقت سے آشنا نہیں تھا، لیکن فاطمہ نے اسے پہلی بار محبت کا حقیقی مفہوم سمجھایا۔ فاطمہ کے ساتھ پہلی ملاقات ایک حادثے سے ہوئی۔ ریاض ایک دن گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا اور فاطمہ اتفاقاً وہاں سے گزر رہی تھی۔ لڑائی کے دوران ریاض کا
ایک پتھر فاطمہ کے قریب سے گزرا اور اس کے بازو کو چھو گیا۔ فاطمہ نے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ریاض کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں سے ڈرا کر اپنی طاقت کو ظاہر کرتا تھا، لیکن فاطمہ کی نظر میں اسے پہلی بار اپنی حقیقت کا اندازہ ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم کیا جانو، یہ زندگی ایسی ہی ہے اور میں جو کرتا ہوں وہ میرا کام ہے۔ فاطمہ نے کہا، تمہیں اپنا وقت اور توانائی بہتر کاموں میں لگانی چاہیے۔ تمہارے اندر کچھ اچھا ہے لیکن تم اسے ضائع کر رہے ہو۔ فاطمہ کی باتوں نے ریاض کے دل میں ایک تبدیلی پیدا کی۔ وہ دن رات فاطمہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور اس کی معصومیت اور سچائی نے اس کے دل میں ایک انجانی سی خواہش بیدار کی۔ ریاض کا دل چاہنے لگا کہ وہ فاطمہ کو دکھائے کہ وہ بھی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ خوف بھی تھا کہ کہیں اس کی غنڈہ گردی کی حقیقت فاطمہ کو نہ ڈرا دے۔ ریاض نے فاطمہ سے دوبارہ ملاقات کی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ فاطمہ نے اس کے ساتھ بات کی، لیکن اس کے دل میں ایک خوف تھا کہ ریاض ابھی بھی وہی پرانا غنڈہ ہے۔ لیکن ریاض نے اسے یقین دلایا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے فاطمہ کی رہنمائی ضروری تھی۔ فاطمہ نے ریاض کو بتایا کہ وہ اس کی مدد کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے اندر کی غضب کو قابو میں کرے اور دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ ریاض نے اس کی باتوں کو دل سے سنا اور سوچا کہ شاید فاطمہ کی محبت اور اس کی رہنمائی اسے بدلنے کی طاقت دے سکتی ہے۔ ریاض کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا جب اس کا ماضی واپس آیا۔ ایک دن شہر کے غنڈوں کا گروہ جس کا سربراہ شاہد تھا، ریاض کے پاس آیا اور کہا، ریاض، تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری حقیقت یہی ہے کہ تم
ہمارے ساتھ ہو اور تمہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ریاض کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ اور اس کے سامنے فاطمہ کی سچائی، محبت اور اس کی امید تھی، اور دوسری طرف اس کا ماضی تھا جو اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ غنڈہ گردی کے راستے پر چلے۔ شاہد کی دھمکیوں اور اس کے ساتھ آنے والے غنڈوں کی موجودگی کے باوجود ریاض نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اس نے شاہد سے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے اور اس راستے پر چلنا ہے جو فاطمہ نے مجھے دکھایا ہے۔ ریاض نے شاہد اور اس کے گروہ کے سامنے سر جھکا کر کہا، اب میں اپنی زندگی کے نئے سفر پر جا رہا ہوں اور میں تمہیں اس میں شامل نہیں ہونے دوں گا۔ ریاض نے اپنے فیصلے پر عمل کیا اور غنڈہ گردی کی دنیا کو چھوڑ دیا۔ اس نے فاطمہ کے ساتھ مل کر شہر میں لوگوں کی مدد کرنا شروع کی۔ اس نے اپنے ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کی اور فاطمہ کی محبت میں وہ بدل گیا۔ فاطمہ کی رہنمائی اور اس کی محبت نے ریاض کو ایک نیا انسان بنا دیا۔ شہر میں ریاض کی کہانی مشہور ہو گئی اور لوگوں نے اس کی تبدیلی کو سراہا۔ جو وہ کبھی غنڈہ تھا، آج ایک نیا انسان بن چکا تھا اور اس کی زندگی کا مقصد اب صرف فاطمہ کی محبت اور دوسروں کی خدمت تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے اندر کی برائی کو چھوڑ کر سچائی اور محبت کے راستے پر چلتا ہے تو اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ریاض کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان ہمیشہ بدل سکتا ہے اور محبت کی طاقت انسان کے اندر کی سچائی کو بیدار کر دیتی ہے۔